السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعے کا عربی خطبہ میراث کی تقسیم کے عنوان پر دیا جائے گا، جس کا اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ حضرات کی آسانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اس پر خاص توجہ دیں۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ مال و دولت اور جائیداد وغیرہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسی مال و دولت اور جائیداد وغیرہ کو میراث اور ترکہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور جن لوگوں کو جتنے حصے ملتے ہیں ان سب کی اچھی طرح وضاحت کی ہے۔ قرآن کریم میں شاید کسی حکم کو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا جتنی تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وارثوں کے حصے متعین کر دیے ہیں۔ سورہ نساء میں جس جگہ میراث کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بالکل شروع ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ نمبر 2، میراث کم ہو یا زیادہ اس کی تقسیم کرنا ضروری ہے، یعنی بانٹنا ضروری ہے۔ اس آیت سے بھی بات معلوم ہوئی کہ وراثت کو تقسیم کرنا بہرحال ضروری ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وراثت کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور کوئی ایک وارث دوسرے وارثوں کو نقصان کا خوف دلاتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا ترکہ ہے، اگر ہم اس کو تقسیم کریں گے تو نہ تمہارا فائدہ ہوگا اور نہ ہمارا، اس لیے چھوڑو، ہمیں دے دو، اور اسی طرح وہ پوری جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین ناحق لے لی تو قیامت کے روز سزا کے طور پر 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 3، تقسیم میراث کا طریقہ سیکھنا امت کے لیے ضروری ہے۔ اسلام میں میراث اور ترکہ کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کے احکام اور مسائل بے حد اہم ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سیکھنے کی ہدایت دی ہے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، فرائض یعنی وراثت کے احکام کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، لیکن یہ علم بھلا دیا جائے گا، لوگوں کی توجہ اس علم کی طرف بالکل نہیں ہوگی، یا ہوگی تو برائے نام۔ آخرکار لوگ اس علم سے غافل ہو جائیں گے اور یہ علم لوگوں کے بیچ سے ختم ہو جائے گا، اور یہی وہ علم ہے جس کو سب سے پہلے میری امت سے اٹھایا جائے گا۔ نمبر 4، انسان کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد سے 4 طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ انسان کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد سے جو حقوق ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، کفن دفن، اس کی جائیداد سے سب سے پہلے کفن دفن پر خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 2، قرض کی ادائیگی، کفن کے بعد جو مال بچے گا، اگر میت پر قرض ہو تو اس مال سے قرض ادا کیا جائے گا، چاہے قرض کی ادائیگی میں سارا مال ختم ہو جائے۔ نمبر 3، وصیت کی ادائیگی، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو کفن دفن کے انتظام اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس کے 1/3 حصے سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ نمبر 4، ورثے پر تقسیم، اوپر کے تینوں حقوق کفن دفن کا انتظام، قرض اور وصیت کی بالترتیب ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا، اب اسے شرعی اصول و ضوابط کے مطابق وارثوں کے بیچ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وارثین کے حصوں کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہوگی،
یا اگر مرنے والے کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ نمبر 5، وصیت 1/3 مال سے زیادہ کی کرنا جائز نہیں۔ وصیت کے سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنی ضروری ہے جن میں بہت سی مرتبہ لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ کی نہیں کرنی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو آئے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ کتنے مال کی وصیت کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو اللہ کی راہ میں اپنے سارے مال کی وصیت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ لوگ تو خود ہی مالدار ہیں، اچھی حالات میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے مال کے 10ویں حصے کے بارے میں وصیت کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں برابر آپ کی بتائی ہوئی مقدار کو کم کراتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے میرے اصرار پر فرمایا اچھا 1/3 مال کے برابر میں وصیت کر دو، اور یہ 1/3 بھی بہت ہے۔ نمبر 6، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق والوں کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے ان لوگوں میں سے کسی کے حق میں وصیت کر دی جن کو آپ کے انتقال کے بعد شریعت کی طرف سے حصہ ملنے والا ہے تو ایسی وصیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے شریعت نے پہلے ہی سے حصہ متعین کر رکھا ہے۔ نمبر 7، میراث میں عورتوں کا بھی حصہ ہے اور ان کو نہ دینا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے والوں کے مال میں جس طرح مردوں کے لیے حصے رکھے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصے متعین فرمائے ہیں، لہٰذا جو لوگ عورتوں کو مثلاً بہنوں کو بالکل حصہ نہیں دیتے ہیں یا جتنا دل میں آتا ہے دے دیتے ہیں، شرعی اصول کی بالکل رعایت نہیں کرتے، یاد رکھیے ایسے لوگ کھلی غلطی پر ہیں، وہ اللہ کے حکم کی سخت نافرمانی کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ خود آیت میراث اسی وقت اتری تھی جب ایک شخص نے لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا تھا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیوی اپنے دونوں بیٹیوں کو جو سعد بن ربیع سے تھیں لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دونوں بیٹیاں سعد بن ربیع کی ہیں، ان کے والد سعد احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کا سارا مال ان کے چچا نے لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اب جب تک ان کے پاس مال نہ ہو ان کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ان لڑکیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ میراث کی آیت اتری اور آپ نے قرآن میں اترتے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لڑکیوں کے چچا کو بلایا اور کہا سعد کی بیٹیوں کو سعد کے ترکے میں سے 2/3 اور ان کے ماں کو 8واں حصہ دے دو اور جو کچھ باقی بچے وہ تمہارا ہے۔ نمبر 8، اگر کوئی میراث نہیں دیتا یا کم دیتا ہے اس کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام وارثوں کے حصے بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں، لہذا کسی کو اب اس میں کمی زیادتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کو سخت ترین عذاب دیں گے۔ نمبر 9، اسلام نے عورتوں کے حصے مقرر کرنے میں مکمل انصاف کیا ہے۔ بعض لوگ جب یہ دیکھتے ہیں
کہ اسلام نے عورتوں کو کم حصہ دیا ہے اور مردوں کو ان کے مقابلے میں دوگنا حصہ دیا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ رواداری اور انصاف کے خلاف ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں کو برابر حصے دیے جاتے، مگر یہ سوال ہمارے کم سمجھی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں صاف نظر آئے گا کہ مردوں کی ضروریات عورتوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ گھر کی ساری ضروریات حتیٰ کہ عورتوں کی بنیادی ضرورت کا بھی پورا خیال کرنا مرد کے اوپر ہے۔ گھر میں جتنے مہمان آتے ہیں، خواہ وہ عورت کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان سب کے کھانے پینے اور دوسری تمام ضرورتوں کا انتظام بھی مرد ہی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری بہت کم ہے۔ ایسی صورت میں عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مرد زیادہ حصہ دیے جائیں اور عورتوں کو کم۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، وراثت کی تقسیم قرآن کریم میں بیان کیے گئے طریقے کے مطابق ہی کیا جائے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، مال کو حصے والوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق تقسیم کرو۔ نمبر 10، یتیم پوتے کے لیے دادا کو ضرور وصیت کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ شریعت نے یتیم پوتے کو وراثت سے محروم رکھا ہے، حالانکہ جب ان کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہے تو وہ دیگر رشتہ داروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ قابل رحم ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سوال مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وراثت کا قانون ہے جب قریب رشتہ دار موجود ہوں، مثلاً بیٹا موجود ہو، تو دور والا رشتہ دار یعنی پوتا محروم نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شرعی احکام کی کچھ واقفیت نہیں ہوتی اور خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں کہ اسلام نے اس حالت میں بیٹی کی موجودگی کی صورت میں بھی پوتے کو بالکل بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ یہ ذمہ داری دادا پر ہے کہ جب وہ دیکھے کہ پوتا زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کے لیے حصہ مقرر کر دے۔ شاید پوتوں کو حصہ وصیت کرنا چاہیے۔ وصیت کا حکم ایسے ہی موقع کے لیے ہے، اور ابھی معلوم ہو چکا کہ وصیت ایک تہائی مال میں کر سکتے ہیں۔ اگر شریعت پوتے کے لیے حصہ مقرر بھی کر دیتی ہی تو شاید ان کو اتنا مال نہیں ملتا جتنا وصیت کے ذریعے ان کو مل سکتا ہے۔ بہرحال شریعت کا ہر قانون بہت مستحکم اور مضبوط ہے اور وہ بالکل عقل کے مطابق ہے، اس میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے وراثت کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرو اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو بانٹو۔ بعض لوگ اس میں بہت سستی برتتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں مگر تقسیم کی نوبت نہیں آتی اور پھر آگے چل کر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وراثت کو جلدی سے جلدی تقسیم کر لیا جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ۔ آج کے خطبے سے ہمیں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وارثوں کے حصے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں جن کے درمیان تقسیم کرنا ضروری ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ میراث کم ہو یا زیادہ اس کو تقسیم کرنا ضروری ہے۔ تیسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ تقسیم میراث کے علم کو سیکھنا اور سکھانا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں اس کو آدھا علم کہا گیا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد سے 4 طرح کے حقوق متعلق ہوتے ہیں: کفن دفن، قرض کی ادائیگی، وصیت کی ادائیگی اور ورثاء پر تقسیم۔ 5واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ وصیت ایک تہائی مال سے زیادہ کرنا جائز نہیں۔ 6واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ 7ویں اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ میراث میں عورتوں کا بھی حصہ ہے اور ان کو نہ دینا سخت گناہ ہے۔ 8ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی میراث نہیں دیتا یا کم دیتا ہے تو اس کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ 9ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام نے عورتوں کو میراث میں سے جو حصے دیے ہیں وہ مکمل انصاف کے مطابق ہیں۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ یتیم پوتے کے لیے دادا کو ضرور وصیت کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں میراث تقسیم کرنے کی ضرورت
اور اہمیت سے متعلق جو باتیں آپ حضرات کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ان پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میراث سے متعلق جو باتیں آج بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعہ کا خطبہ عربی سے اردو ترجمہ میں میراث کی تقسیم کے بارے میں خلاصہ ہم لوگوں نے سنا۔ آئیے ہم سب مل کر عزم کرتے ہیں کہ ہم سب اس پر عمل کر کے اور امت کے ہر فرد کو عمل کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات بھی کہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اگر ہمارا یہ کام آپ حضرات کو پسند آتا ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا ہے وہ ضرور فرما دیں، تاکہ آپ کو ہر جمعہ کے دن ایسی قیمتی ویڈیو باتیں مل سکے۔